الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الإبل اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 144۔ ارشاد باری تعالی ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ ابل اونٹ کو کہتے ہیں اور بقر گائے کو۔ پیچھے بھیڑ بکری کا تذکرہ ہوا، ان کے جوڑوں کا تذکرہ ہوا، 4 وہ اور 4 یہ آج کے، یہ 8 جانور۔ عرب جو تھے ان کا متعلق بڑا عجیب و غریب نظریہ رکھتے تھے، حلال و حرام کا ان کا اپنا عقیدہ گھڑا ہوا تھا۔ اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سب اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ اللہ نے حلال اور یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حالانکہ ایسی بات کوئی نہ تھی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو من الابل اثنین، اونٹ کا جوڑا اونٹ اور اونٹنی، ومن البقر اثنین، اور گائے کا جوڑا یعنی گائے اور بیل۔ پیچھے جو آیات گزری ہیں اللہ نے پہلے کہا تھا کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، کون پیدا کرنے والا ہے۔ اصل میں اللہ رب العالمین یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، پھر جیسے میں حکم دیتا ہوں ویسے ان کو استعمال کرو، پھر میرے نام پر ہی ذبح کرو۔ جب کوئی پیدا کرنے میں دوسرا کوئی اللہ کا شریک نہیں تو ذبح کرتے وقت کیوں اللہ کا شریک بناتے ہو؟ یا ان جانوروں کو کسی دوسرے کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا یہ اونٹ اور اس کا جوڑا اور گائے اور اس کا جوڑا یعنی بیل، قل آذکرین حرم، اللہ اکبر، ان سے پوچھو کہ دونوں نروں کو کس نے حرام کیا ہے، یعنی اونٹ اور بیل دونوں کو کس نے حرام قرار دیا ہے۔ انثیین یعنی کہ جوڑے کو، یعنی کہ جو مادہ ہے اونٹنی یا گائے ہے، کس نے حرام قرار دیا ہے؟ تم نے یہ عقیدہ اپنے پاس سے ہی گڑھ لیا کہ یہ اونٹ ہے یہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ فلاں جانور ہے یہ فلاں کھا سکتا ہے فلاں نہیں کھا سکتا، یہ مردہ بچہ پیدا ہوگا تو پھر عورتیں اور مرد دونوں کھائیں گے، دونوں کھا سکتے ہیں، دودھ بھی دونوں پی سکتے ہیں۔ اگر زندہ بچہ پیدا ہوا تو پھر صرف مرد کھا سکتے ہیں، مرد ہی اس کا دودھ پی سکتے ہیں، مرد ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سارے انہوں نے خود عقیدے گھڑے۔ تو اللہ نے فرمایا اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین،
اور ان دونوں نے یعنی اونٹنی اور گائے نے جو اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہیں، جو ان کے پیٹ کے ساتھ ہیں، جو ان کے ارحام میں ہیں، ان کے رحموں میں ہیں، ان کے بارے میں بھی تمہارا عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ وہ کس نے حلال قرار دیے ہیں، کس نے حرام قرار دیے ہیں، بتاؤ نا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا حکم دیا۔ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تم اس وقت موجود تھے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے یہ حلال اور حرام قرار دیا؟ تم خواہ مخواہ اللہ کی طرف جھوٹ باندھتے ہو۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور جو کوئی اللہ کی طرف افترا کرے، جھوٹ باندھے، افترا کہتے ہیں تہمت لگانا، جھوٹ کسی کی طرف منسوب کرنا، اور کاذبہ جھوٹا۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ پھر ایک بات یہاں اور بھی ہے، جو لوگ قرآن پاک کی غلط تشریحات اپنی مرضی کے مطابق اپنے عمل کو سچ ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کی تشریحات اس انداز میں کرتے ہیں کہ اپنے غلط عمل کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے گاؤں میں ایک پیر صاحب آئے اور انہوں نے کہا نماز کا کہاں حکم ہے، نماز سے تو اللہ نے منع کیا ہے۔ جب پوچھا کہ آگے کہاں ہے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو بھائی خورشید صاحب اس وقت زندہ تھے، تو انہوں نے کہا پیر صاحب آگے بھی ہے، آگے بھی پڑھو نا، تم نے آدھا حصہ پڑھا ہے اپنے مطلب کے لیے، تم خود نہیں نہ پڑھتے، تم نے آدھا پڑھا ہے آدھا چھوڑ دیا ہے۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ بھی آگے بھی پڑھو نا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ کی طرف کوئی ایسا حکم منسوب کرنا جو اللہ نے نہ دیا ہو۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس نے بڑی دیدہ دلیری کی ہے، اس نے اللہ پر ہی جھوٹ باندھ دیا ہے۔ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، اس نے یہ عمل اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے، جانتا بوجھتا کچھ نہیں۔ بعض اوقات بندہ نادانی میں بھی کرتا ہے، بعض اوقات جان بوجھ کر بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کی جو قوم ہے اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ پھر ایسا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس کو کیسے اللہ رب العالمین ہدایت دیں گے؟ اللہ کے حکموں کو بدلے اس کو کیسے؟
اس کی تفسیر میں مزید ایک واقعہ آتا ہے کہ مالک بن عوف جشمی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو اطلاع ملی ہے کہ تم ہمارے باپ دادا کے بعض اعمال و افعال کو حرام قرار دیتے ہو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بعض قسم کے چپائیوں کو بے دلیل حرام بنا رکھا ہے اور بعض قسم کو بے دلیل حلال قرار دے رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیات تلاوت فرمائی تھی۔ پیچھے بھی گزر گیا ہے کہ انہوں نے مختلف بتوں کی طرف جو مختلف جانور چھوڑ دیے تھے، ان کے متعلق ان کے مختلف عقیدے تھے۔ کوئی جانور کسی بت کی نظر کر دیا نا، پھر کہتے تھے اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتا، اس کا کوئی دوسرا بندہ دودھ نہیں پی سکتا، یا اس کا دودھ صرف مرد پئیں گے، عورتیں نہیں پی سکتے۔ یعنی ایسے جیسے ہم بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صرف وہ وہاں جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں لے کر جائیں گے اور وہی لوگ کھائیں گے، ادھر نہیں کوئی کھا سکتا۔ وہی جو بنگی بوستی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو نشئی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہی کھائیں گے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم میں داخل ہو چکی ہیں اور یہ ہم نے اپنے پاس سے گڑھ لی ہیں اور ان کو دین سمجھ رکھا ہے۔ بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان کو دین سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ قطعاً دین نہیں ہے۔ یہی کام تو مشرکین مکہ نے کیا تھا، اور کسی کام کا اگر اللہ نے حکم نہیں دیا اور اس کو دین سمجھنا، یہی تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور اللہ نے ایسے بندے کے متعلق فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا؟ اللہ نے جو کرنے کا حکم نہیں دیا اگر وہ اس کو ضروری خیال کرے گا اور کہے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ میرے دوستو، چند روزہ زندگی ہے، بس چند دن کی، اپنی آخرت سنوار لو۔ اللہ نے ہر چیز بڑی کھول کر بیان کر دی ہے قرآن پاک میں۔ دیکھ، جب میں نے اس کی پہلی دفعہ تفسیر پڑھی اور کی تو اور بات تھی، اب دوسری دفعہ کر رہا ہوں تو اور بات ہے۔ یہ ایسا کلام ہے جس کو جتنی دفعہ پڑھا جائے، غور و فکر کیا جائے، ایک نیا ہیرا ملتا ہے، ایک نئی سوچ، ایک نئی جہت ملتی ہے، ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ اور ایک ایمان کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ آپ جتنی دفعہ اس پر غور و فکر کریں گے میرے بھائی، یہ اللہ نے پڑھنے کے لیے اتارا ہے، سمجھنے کے لیے اتارا ہے، عمل کرنے کے لیے اتارا ہے، یہ الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کی خوبصورتی، حسن یہ ہے کہ بندہ اپنی عملی زندگی میں اسے لائے۔ خوبصورت غلاف اوپر چڑھا دینا یہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں چڑھانا چاہیے، چڑھائیں، اس کا ادب و احترام بھی ضروری ہے، لیکن غلاف میں بند کر کے رکھ دینا اور پھر اس کی طرف نہ دیکھنا، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ اپنے ساتھ بھی کسی سمجھنے والے سے سمجھ لیں، یہ سمجھنے والی چیز ہے، عمل کرنے والی چیز ہے، یہ بند کر کے رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، ٹھیک ہے، اس کا رکھنا بھی برکت ہے،
لیکن جو صرف اس کو رکھ دیتا ہے اس کے لیے عذاب بھی ہے، اسے کھولتا نہیں، اسے پڑھتا نہیں، اسے دیکھتا نہیں، یہ روز محشر یہ قرآن کہے گا۔ گلا کرے گا کہ یا رب العالمین یہ وہ لوگ تھے جنہیں مجھے جھٹلا دیا، جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، جنہوں نے مجھے اپنی عملی زندگی میں نہیں لائے۔ تو اللہ کا واسطہ اسے سمجھو، یہ گزر گئی ہے زندگی بہت بڑی، آگے نہ جانے اتنی بھی ہے یا نہیں، چند روز باقی بچے ہیں، گزر جائیں گے بڑی جلدی سے، پھر پچھتاوا ہوگا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے آج چھوڑا، ذلیل و خوار ہو گئے۔ یہی وہ چیز تھی قرآن پاک جس کو صحابہ کرام لے کر اٹھے، پوری دنیا پہ چھا گئے، انہوں نے اسے سینے میں سجایا، اپنی عملی زندگی میں لائے اور پھر ساری دنیا پہ لے کر پھیل گئے، کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکا۔ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ترک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے اسے چھوڑا ہے۔ عزت پانی ہے تو اسے اپنانا ہوگا۔ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔